غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عام فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم کا سلسلہ آج 490 دن بھی جاری ہے اور جارِ صہیونی حکومت بدستور رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے اور روزانہ درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض فوج کے لڑاکا طیاروں نے آج صبح بیت لاہیہ اور نصیرات اور البریج کیمپوں میں شہریوں کے گھروں پر متعدد بار بمباری کر کے وحشیانہ قتل عام کا ارتکاب کیا، جس کے نتیجے میں 96 فلسطینی شہید اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے جبکہ 15 لاپتہ ہیں۔ بیت لاہیہ میں 72 سے زائد افراد شہید ہوئے اور نصیرات اور البریج کیمپوں میں رہائشی مکانات پر بمباری کے دوران بھی 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج پیر کی صبح مغربی کنارے میں واقع بیت لحم میں الدہشیہ کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ الدہشیہ کیمپ میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کے بعد صہیونیوں نے بہت سے فلسطینیوں کو گرفتار کیا، ان میں سے بعض کو صہیونی انٹیلیجنس سینٹر میں پیش ہونے کے نوٹس بھی دیے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین میں یافا اور اسقلان کے علاقوں میں اہم صہیونی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ لبنان و فلسطین کی مظلوم قوموں کی حمایت اور لبنان و فلسطین کی استقامت کی تقویت نیز یمن کی مسلح افواج کے ڈرون یونٹ کے 5ویں مرحلے کو تیز کیے جانے کے دائرے میں صہیونی دشمن کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں یافا اور اسقلان میں اہم صہیونی فوجی اور حیاتی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اس سے مزید تیز بھی کیا جائے گا۔ یحییٰ سری نے تاکید کی کہ جب تک صہیونی جارحیت اور محاصرے کا سلسلہ جاری ہے، یمن کی مسلح افواج صہیونیت مخالف اپنے حملوں کا سلسلہ بند نہیں کریں گی۔ واضح ہے کہ لبنان و فلسطین کے عوام کی حمایت میں تحریک استقامت میں شامل جہادی قوتوں من جملہ یمن اور حزب اللہ کی جانب سے صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان نے تاکید کی ہے کہ شہید حاج محمد عفیف النابلسی حزب اللہ لبنان کی جہادی اور سیاسی سرگرمیوں کی ایک بنیاد تحریک استقامت کے مستحکم و توانا بازو اور امین اور اسی طرح پریس برادری و وفاداری کا مثالی نمونہ تھے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے کل رات حزب اللہ لبنان کے پریس شعبے کے اعلیٰ عہدیدار کی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں ہونے والی شہادت پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں تحریک استقامت کے لیے شہید محمد عفیف کی خدمات کے ذکر کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ شہید محمد عفیف دشمنوں کے مقابلے میں بہت نڈر سپاہی تھے جو اپنے قتل کی دھمکیوں سے کبھی خوفزدہ نظر نہیں آئے اور ہر قسم کے خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور ہمیشہ زور دیتے رہے کہ کوئی بھی خطرہ اور وحشیانہ بمباری انہیں مرعوب نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں محمد عفیف کو نہایت شجاع و بہادر قرار دیا جو صہیونی پریس مشینری کے مقابلے میں صدائے استقامت کو پہنچانے اور میدان جنگ میں مواقف کو برجستہ طور پر بیان کرنے میں بہت نڈر ہو کر سرگرم عمل رہے۔ حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 5 صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں حماس کے ساتھ 2 مختلف مقامات پر جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا پہلا اہلکار بیت لاہیہ میں حماس کے اسنائپر کی فائرنگ میں مارا گیا جبکہ دوسرے مقام پر ایک جھڑپ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے فوجیوں میں پلاٹون کمانڈر کیپٹن ایڈن کینان، سارجنٹ یوگیو پازی اور اسٹاف سارجنٹ نوام ایتان شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں بٹالین کا ایک اور سپاہی شدید زخمی ہوا جس کی حالت نازک ہے۔
ادھر لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ دو بدو جنگ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کیا کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران گولانی بریگیڈ کا 21 سالہ اوری نسازووچ نامی ایک فوجی مارا گیا۔ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سانحہ 9 مئی سے متعلق منصوبہ بندی کے الزام میں تھانہ ریس کورس میں درج مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے کی۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا، جس کے دوران لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 9 مئی کو مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کے علاوہ فوجی، سول اور نجی تنصیبات کو نذر آتش کیا گیا۔ سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا، جبکہ اس دوران کم از کم 8 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 1900 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ عمران خان اور ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ ہندوستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے سختی کی ہدایت کے باوجود ریاست منی پور میں حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست منی پور میں تشدد کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریاست منی پور میں این پی پی نے بی جے پی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ منی پور میں نیشنل پیپلز پارٹی این پی پی اور بی جے پی کا اتحاد اب ختم ہو گیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کو لکھے گئے خط میں این پی پی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی ریاستی حکومت منی پور میں تشدد کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ کونراڈ سنگما کی قیادت والی نیشنل پیپلز پارٹی نے ریاست میں موجودہ امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ بحران سے نمٹنے کے طریقے اور بے قصور لوگوں کی جانوں کے ضیاع سے غیر مطمئن ہو کر فوری طور پر حکومت سے حمایت واپس لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ منی پور میں ایک بار پھر تشدد بھڑک اٹھا۔ ریاست میں پچھلے سال مئی سے ہی میتئی اور کوکی برادری کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے۔ اس تنازعے نے ایک بار پھر تشدد کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس پر لانگ رینج میزائل سے حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے لانگ رینج میزائل سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے استعمال کی منظوری دے دی۔ فرانسیسی اخبار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پیرس اور لندن نے بھی اس قسم کے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے شمالی کوریا کے فوجیوں کو یوکرین میں لڑنے کی اجازت کے رد عمل میں میزائل استعمال کی منظوری دی گئی ہے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے پہلے ہی کہا تھا کہ روس اس اقدام کو جنگ میں نیٹو کی براہ راست مداخلت کے طور پر دیکھے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی دور مار میزائلوں پر عائد پابندیاں ہٹائے جانے پر زور دے رہے تھے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے سینی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی جاری نسل کشی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس جارح حکومت کو اقوام متحدہ سے نکالے جانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے کا مطالبہ کیا ہے۔
ارنا کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم بین الاقوامی فورم پر فلسطینی عوام کی جدوجہد کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ انور ابراہیم نے عام شہریوں، اسپتالوں پر بمباری جیسے صہیونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کے تسلسل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف کو درخواست بھیجی ہے کہ وہ غزہ کے جرائم کے بارے میں اسرائیل کو جواب دہ قرار دے۔ اس سے پہلے بھی انور ابراہیم نے اپنے دورہ مصر میں اس ملک کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کے دوران بین الاقوامی امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اسرائیل کے اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی حکومت اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو مسترد کرتی ہے تو اس کا واحد حل اقوام متحدہ سے اسے بے دخل کرنا ہے۔